یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام۔ میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا، یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے۔ اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی میں تب بھی سننا حرام ہے۔ کہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے۔ یہ جہاں جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں۔ جن جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں۔ توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ۔ آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا، اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کو استنجا کرنا آتا نہیں ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے، اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا فضل، سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے، کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے۔ پیواں سر نکلو باہر، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے۔ اوہ مرزے دیکھ رہا تو پیو نے کرنی جانے، نکلو باہر۔ سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا، مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو۔ اور جرا تو آگے پیواں نوں پہ گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين۔ الحمدللہ آج 17 ستمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 112 112 نمبر منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ انہیں بھی ہم کور کریں، لیکن اس سے پہلے چونکہ کل انشاءاللہ تعالی یکم ربیع الاول 1445 ہجری شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ماشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا پبلک سیشن نمبر بھی 12 کی نسبت سے 112 نمبر ہے الحمدللہ۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس ربیع الاول میں ایک خاص ٹاپک کو ضرور ایڈریس کیا جائے۔ عموماً تو ہمارے آلموسٹ 15 سال سے ربیع الاول کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، معجزات کے حوالے سے ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں، لیکن ایک ٹاپک ربیع الاول کے موقع کے اوپر ضرور ایڈریس ہونا چاہیے، اور وہ ہے قرآن حکیم میں جو آیات اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ہیں، اور وہ اس ٹاپک کے انڈر آتی ہیں کہ جسے ڈسکس کرنا ہمارا ایک خاص مکتب فکر اسے گستاخی سمجھتا ہے۔ تو ان آیات کو ایک جگہ کسی ایک ویڈیو میں ڈسکس کیا جائے۔ ویسے تو میں مختلف ویڈیوز میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، لیکن ربیع الاول کے موقع کے اوپر اس طرح کی جو کریٹیکل آیات ہیں انہیں ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔
کل انشاءاللہ یکم ربیع الاول 1445 ہجری ہوگا بمطابق 18 ستمبر 2023، اور کل انشاءاللہ تعالی دن بھی منڈے کا ہوگا، اور ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر بھی 112 ہے، لہذا میں نے نیت کی ہے کہ 12 آیات قرآن حکیم سے کور کی جائیں 12ویں شریف کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی۔ ویسے تو ڈبل 12 بھی ہو سکتی ہیں، یعنی 24، لیکن وہ پھر کم از کم 4 سے 5 گھنٹے اور لگ جائیں گے، اس لیے میں نے 12 آیات چنی ہیں کریٹیکل قرآن حکیم کی، انہی کو انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ ڈبل 12 اگر کروں تو اس کے لیے پھر ٹائم زیادہ ریکوائرڈ ہے، پھر ایک موضوع اتنا پھیل جائے گا کہ وہ ایک جگہ میں جو بات ہونی چاہیے تھی وہ توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ڈبل 12 میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارا وہی مکتب فکر بریلوی 24 نمبر وہابی کو کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی حروف ابجد جس طرح بسم اللہ کے 786 ہیں، محمد کے 92 ہیں، اللہ کے 66 ہیں، اس طرح وہابی کے جو حروف ابجد ہیں وہ 24 ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جو باپا جانی ہے نا الیاس قادری صاحب، وہ کبھی نہیں بولیں گے کہ 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزاریں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں ڈبل 12 گھنٹوں کی زندگی۔ اچھا، وہ ڈبل 12 صرف 12 کی نسبت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ 24 نمبر کو ہی اپنے لیے ایک ان لکی نمبر سمجھتے ہیں۔ ہاں، جس طرح امریکن جو ہے وہ 13 نمبر کو ان لکی سمجھتے ہیں، تو وہ ڈبل 12 بولیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی گدھ کے جو حروف ابجد ہیں وہ بھی 24 ہیں اور وہابی کے بھی 24 ہیں۔ جس طرح گدھ جو ہے نا یہ گوشت خور ہے نا، وہابی ایمان خور ہے۔ تو ہم ان کے ساتھ ہیں، وہابی بھی ایمان خور ہیں، بریلوی بھی ایمان خور ہیں، دیوبندی بھی ایمان خور ہیں، شیعہ بھی ایمان خور ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنی نسبت اس شخص کے ساتھ مضبوط کر لی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو بھی بابوں کے ساتھ لگ گیا ہوا ہے نا اور نبی علیہ السلام کی بات کو اس نے پس پش ڈال دی ہے، وہ سب کے سب گدھے ہی ہیں، ایمان خور ہی ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس تو آپ کو کلیئر ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہاں، نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں اور نہ ہم بابوں کا دفاع کرنے والے بابی ہیں۔ ہم تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے آپ کے ایک ادنا سے مجاہد ہیں جو چیخ چیخ کے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے اوپر بھی اعتراض کیا، جی یہ آپ نے شعر کیسا کہہ دیا ہے جی ساروں کا خدا ایک ہے۔ اور بھائی لٹریچر میں اسی طریقے سے بات ہوتی ہے۔ اور میں نے جب پہلی دفعہ یہ سلوگن بلند کیا تھا نا مجلس نمبر 100 میں، اس میں بھی میں نے کلیئر کیا تھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فرقوں کا ایک خدا ہے، میں تو کہتا ہوں کہ ہندو، کرسچنز، جیوز، بدھسٹ سب کا ہی ایک خدا ہے۔ لیکن جب ہم انہیں سمجھائیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ بھائی ایک وہ خدا ہے جو کتابوں میں آیا ہے اور ایک وہ ہے جو تمہارے بابوں نے بتایا، کوالٹیز کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو انہیں پھر اعلیٰ حضرت کی ہی زبان سمجھ آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے، وہابیوں کے خلاف۔ وہ ایک وہابی عالم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن بولے گا نہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس کے رد میں انہوں نے لکھا تھا کہ کوئی بھی غلط چیز اللہ کی طرف آپ منسوب نہیں کر سکتے، اور اس طرح کی گندی چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل کرنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں محال ہیں، اور جو چیزیں محال ہیں وہ کبھی بھی مقدور نہیں ہو سکتی، یعنی ان کو آپ قدرت میں داخل نہیں کریں گے۔ مثلا کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا کوئی اور بنا لے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ کوشچن ہی انویلڈ ہے، یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی، الہ کی، اللہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بنائے گا بھی نہ تو وہ مخلوق ہوگا۔ اگر اب آپ اس کے جواب میں یہ کہیں کہ نہیں بنا سکتا، وہ کہیں گے دیکھیں جی قدرت کی نفی کر دی، اور اگر کہیں کہ بنا سکتا ہے تو کہتے ہیں پھر توحید سٹیک پہ لگ جائے گی۔ تو اس کا جواب دونوں طرف نہیں جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ محال ہے، بائی ڈیفینیشن
خدا ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کوئی اور خدا بنانے پر قادر ہے یا نہیں ہے، یہ بحث نہیں ہے. بحث یہ ہے کہ یہ چیز خود محال ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت میں آپ نے داخل نہیں کرنا. تو وہ جواب دیتے ہوئے پھر اعلی حضرت نے وہابیوں کا خدا لکھ کے فتاوی رضویہ کے اندر بھی اور اس کتاب کے اندر بھی وہ گالیاں نکالی ہے، یعنی ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ وہابیوں کا خدا چور ہے، نعوذ باللہ، وہابیوں کا خدا جو ہے وہ زانی ہے، وہابیوں کا خدا فلاں ہے، اتنی غلیظ باتیں لکھی ہیں. اب ان سے پوچھو کہ مجھے تو تم کہتے ہو کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا، اور میں تو ایکسپلینیشن بھی دے رہا ہوں، تمہارا اعلی حضرت تو گالیاں نکال کے گیا ہے اور اس نے لفظ استعمال کیا وہابیوں کا خدا، اور وہ گالیاں دی. ہم نے تو کبھی گالی نہیں دی، اور ہم لٹریچر کی زبان میں اسے ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. تو اب کس چیز کا رونا روئیں ہم. یہ 2-4 دن پہلے وہ باپا جانی کا ایک کلپ وہ دوبارہ سے میری نظروں سے گزرا، کسی نے اپلوڈ کیا ہوا تھا، تو اس سے مجھے کلک ہوا. میں نے کہا چلیں اس اتوار کو میں اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کرتا ہوں. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بد مذہب جو ہے نا، بد مذہب یعنی بد مذہب سے مراد ہے ادر دین بریلوی، اس کا کلپ سننا حرام اور سخت حرام ہے. یہ کان کھول کے سن لیں، بد مذہب کا کلپ غیر عالم کو سننا حرام حرام حرام، اور اگر دوسرے کو بھیجا اس نے اور وہ بھی غیر عالم ہے سامنے والا، تو اس کو بھیجنا بھی حرام حرام حرام. میرا کام کیا ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں تو اس کو وہیں دفع کر دوں کہ بھاگ ادھر سے، تو کہاں فون میں گھس گیا. یوں کرے نہ کہ اس کو سنے کہ یار کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے. اس میں تو مطلب گمراہ ہوتے دیر نہیں لگے گی، اور گمراہ نہیں بھی ہوئے تب بھی سننا حرام ہے. یہ کیوں سنا؟ کان بیرے ہونے چاہیے. یہ جہاں سن رہے ہیں اب تک اگر ایسا دھندا کیا نا، آپ نے کسی بد مذہب کا کلپ سنا ہے اور فارورڈ کیا ہے، اس سے توبہ کریں. جن کو بھیجا ان کو اپنی توبہ پر مطلع کرنا ہوگا اور ان سے بھی توبہ کا مطالبہ کریں. توبہ واجب ہوگی ان پر، بالکل واجب ہے توبہ. اور پھر اس پہ انہوں نے اکتفا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے موبائل میں اس قسم کا کوئی کلپ آ جائے تو یہ میرا کام ہے کہ میں اگر اس کا سڑا ہوا چہرہ دیکھوں. کس کا سڑا ہوا چہرہ؟ یعنی اپنے سوا تمام مولویوں کو وہ سڑا ہوا چہرہ. ٹھیک ہے، یہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں جو اتنے کڑوے کڑوے ہیں، تو میں فوراً اسے وہیں پہ ڈیلیٹ کر دوں. اور انہوں نے کہا آج تک جنہوں نے آگے یہ کلپ فارورڈ کیے نا دوسرے فرقوں کے علماء کے، تو وہ توبہ کریں گے اس کے اوپر. اب یہ ہے معیار ان لوگوں کا. تو بھائی یہ آپ کی گمراہی کے لیے، آپ کی علمی کمزوری کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے دوسرے کی بات نہیں سننی، بلکہ ہم تو خوش ہوتے ہیں جب دوسرا کوئی مصباحی صاحب جیسا کوئی کلپ بنا دیتا ہے تو ہم پبلک کو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ان لوگوں کا علمی لیول ہے. تو جو باپا جانی ہے، ہمارے ایکس مرشد بھی ہیں، مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ ان کا وہ کلپ مجھے کلک کر گیا، ان کا کلپ مجھے کلک کر گیا کہ میں اس کو ٹاپک بنا کے آپ کے سامنے رکھوں کہ انہوں نے جو معیار سیٹ کیا ہے گستاخی کا، ان کے روح سے تو قرآن حکیم میں پھر سینکڑوں آیات گستاخی کے اوپر ہی مبنی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ وہ آیات اس لیے نازل نہیں ہوئی ہیں کہ ان کو بنیاد بنا کر کوئی شخص گستاخی کرے. بیسیکلی یہ تمام آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت انداز میں گفتگو کی ہے، یہ آیات یہ جسٹیفائی کرتی ہیں کہ یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں لکھی، ورنہ جس لہجے میں وہ گفتگو ہے، کوئی شخص اگر اس کتاب کا رائٹر خود ہے تو وہ اپنے بارے میں اس طرح کی بات نہیں لکھ سکتا. یہ سب سے بڑا جو ثبوت ہے چند ثبوتوں میں سے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھا بلکہ اللہ نے ان کے اوپر نازل کیا. اس ثبوت میں یہ آیات بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کافروں کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو کوئی شخص عام بندہ بھی کتاب لکھے تو وہ اس طرح کی لینگویج اپنے بارے میں استعمال نہیں کرتا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب خود نہیں لکھی
اور نہ ان کا اس کتاب کے حوالے سے کوئی اختیار تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں وہی فرمایا وہ انہوں نے من و عن اسی طریقے سے آگے پہنچا دیا. یہ آیات اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کرتی ہیں. انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بہار شریعت کے اندر سٹارٹ ہی میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آیا سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا، اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے. ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف، نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں. یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا، اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخی رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہنا نہیں ساڑھے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی، چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی، آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پی گیا جی تھوڑے بابے نو، اوے پی گیا جی وہ تک ہے کلپ، اوے پی گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. اوے مرزے دیکھ رہا تھوڑے پیو نے کرنی آنے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جرا تواڈے پیواں نو پی گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. پی گیا، بالکل پی گیا. میں تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یار. دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی، ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈھکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے، یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے، اپنے علماء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہے، بلکہ دیو کے بھی پیو ہے. اے دیو باندھ والا دیو، اے پیو والا نہیں جے او نہ سمجھیو. اے جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے، یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے
قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. الحمدللہ. کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے. پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے، نہ کہ اس کے استاد بن کے اے جی ایسے گستاخی ہوتی ہے اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے.